السلام علیکم. آج ہم دیکھیں گے پرنسپل آف پیرلل کمپیوٹنگ. پرنسپل آف پیرلل کمپیوٹنگ میں جو اس کا آبجیکٹیوز ہے, obviously we want to familiarize ourselves with the basic or some fundamental principles of parallel computing. But we can say that the principle of parallel computing is using multiple processors in parallel to solve problems more quickly than with a single processor or with less energy consumption. اب یہ ہماری ایک پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر جو پرنسپلز میں ہوا کرتے ہیں, تو ان پرنسپلز کا بیسک پرپس کیا ہوا کرتا ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر جو ملٹیپل پروسیسرز ہیں ان کو پیرلل میں ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کیا ہو جائے, ہم پرابلم کو ایزیلی جلدی سے سالو کر سکیں ایک ہی پروسیسر کے ساتھ, یا ہم کم انرجی کو کنزیوم کر رہے ہیں, ریسورسز کو کنزیوم کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک ایفیشینٹ وے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. اگر ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کریں تو جو بیسک ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ 6 پرنسپلز ہیں. فائنڈنگ انف پیرللزم ہے, اسکیل ہے, لوکیلٹی ہے, لوڈ بیلنسنگ ہے, کوآرڈینیشن اینڈ سنکرونائزیشن ہے, اینڈ پرفارمنس ماڈلنگ ہے. لیٹس ہیو اے لک آن دیز ون بائی ون. فرسٹ اگر ہم دیکھیں کہ فائنڈنگ انف پیرللزم, اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا, دا کنونشنل آرکیٹیکچر coarsely comprise of a processor, memory system and a data path. Each of these components present significant performance bottlenecks. Parallelism addresses each of these components in significant way. اب اگر ہم اس میں پیرللزم کو دیکھیں تو جو ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں پیرللزم کو, اس میں یہ ٹرم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے کے لیے ٹو میک پروگرامز فاسٹر بائی پرفارمنگ سیورل کمپیوٹیشنز ایٹ دا سیم ٹائم. جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر بھی دیکھا تھا کہ آپ کے پاس کچھ پروگرامز کے اندر یا کچھ ہم ریسورسز ایڈ کرتے ہوئے سیم ٹاسک کو ملٹیپل وے کے ساتھ ان پیرلل جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا رہے تھے. تو یہاں پہ جو پیرللزم ہوگی وہ ٹیکنیک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ساتھ بنیادی طور کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں کہ فاسٹر ایگزیکیوشن آف اے پروگرام ہے, بٹ بائی ڈوئنگ several computations at the same time simultaneously. This requires hardware with multiple processing units. Obviously جب آپ اس کو سائملٹینیسلی بول رہے ہیں تو آپ کا جو ایک پروسیسنگ یونٹ ہوا کرتا ہے, ایک پروسیسر ہے, وہ تو آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹاسک کرے گا. اٹ مینس کہ اب آپ کو ریسورسز زیادہ چاہیے ہوں گے. اگر آپ نے پروسیسنگ کرنی ہے تو آپ کو زیادہ پروسیسر چاہیے ہوں گے. سملرلی ادر ریسورسز بھی obviously آپ کو انکریز کرنے پڑ جائیں گے. اب ہمارے پاس جو ہوا کرتا ہے اس میں پیرللزم کے اندر کچھ ایشوز ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ایشوز کس لحاظ سے آ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پروگرام تو پیرلل ہے لیکن چونکہ یہ ریسورسز ڈپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کو اگر کمیونیکیشن چینلز کے اوپر آ رہا ہے تو اگر ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کمیونیکیشن باٹل نیک کی وجہ سے بھی سم ٹائمز آپ کے پاس یہ جو پیرللزم کا افیکٹ ہم گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ریڈیوس ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ہم نوڈز ایڈ کر رہے ہیں obviously وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروسیسنگ نوڈ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس اٹ مینس کہ پروسیسنگ یونٹس یا پروسیسنگ نوڈز جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں, زیادہ ایفیشینٹلی یا زیادہ پروگریس جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک بیسک کنسیپٹ ہے. اس کو فردر جب ہم آگے جائیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے اپنے پروگرامز کے اندر ہم لے کے آتے ہیں تاکہ جو آپ کے پروگرامنگ کنسیپٹس ہیں یا جو کمپیوٹیشنل
کیپیبلٹیز کو فلی یوٹیلائز کرنے کا میکنزم ہے وہ ہم کس طریقے سے گین کر سکتے ہیں. سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس پرنسپلز میں سے ایک ہے اسکیل کا. پیرللزم اوور ہیڈ انکلوڈس cost of starting ahead, accessing data, communicating, share data, synchronization, and extra computation. Algorithms needs sufficiently large units of work to run fast in parallel. اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس کے ہم دیکھیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ایچ پی سی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کلسٹرز جو ہیں وہ جو ہیں وہ بگ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کیپیبل ہوا کرتے ہیں. کس وجہ سے کہ لارج نمبر آف پروسیسرز ان کے پاس اویلیبل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی ایچ پی سی کو ہم سم ٹائمز وہ پیرلل کمپیوٹنگ کے بھی نام دے دیتے ہیں جہاں پہ بہت سارے مینی پروسیسرز آر ایکچولی ورکنگ سائملٹینیسلی ٹو پروڈیوس ایکسیپشنل computational power and to significantly reduce the total computational time. اب یہ بنیادی طور پہ جب آپ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کلسٹرز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ ہم نے ایک کلسٹر ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ اس میں ہم نے اسکیل ہی کیا ہے اس کو کہ جیسے جیسے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس کی پاور جو ہے وہ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے. اسکیلیبلٹی اور اسکیلنگ از وائڈلی یوز ٹو انڈیکیٹ the ability of hardware and software to deliver greater computational power when the amount of resources is increased. جیسے ابھی بات کی کہ جیسے کلسٹر کے اندر جیسے جیسے ہم نوڈز ایڈ کرتے چلے جائیں گے کلسٹر بڑا ہوگا اٹ مینز اس کی کمپیوٹیشنل پاور بھی انکریز ہوتی چلی جائے گی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جیسے جیسے آتا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو پرنسپلز میں سے ایک امپورٹنٹ ہے وہ ہے لوکیلٹی کا. Parallel processors collectively have large and fast cache. The memory addresses are distributed across the processors. A processor may have faster access to memory locations mapped locally than to memory location mapped to the other processors. اب یہاں پہ ہمارے پاس اب ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ کیشے ہمارے پاس ایک میموری ٹائپ ہوا کرتی ہے جو فاسٹ ہوا کرتی ہے کمپیریٹیولی ٹو دا مین میموری. تو اس کا پرپز یہ ہوا کرتا ہے کہ پروسیسرز کے جو رجسٹرز ہیں وہ بیسیکلی فیچ کرتے ہیں کیشے کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں بیکاز مین میموری جو ہے وہ سلو ہوا کرتی ہے. تو وہ سلونیس آف مین میموری وہ بھی ایک باٹل نیک تھی کہ اس نے اپنے سائیکلز کے اوپر ہی کمیونیکیٹ کرنا تھا. تو یہ تھوڑا سا فاسٹ آپ کے پاس میموری کی. یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے پاس کیشے جو ہے وہ ٹیمپریریلی ہم یوز کرتے ہیں تاکہ مین میموری سے یہاں پہ لوڈ کریں اور یہاں سے وہ ڈاٹا جو ہے وہ پروسیسر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور وہ اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے یہاں سے ہی اپنے سارا ڈیٹا اور پروسیسز یا انسٹرکشنز وغیرہ کو لے کے. اب جب ہم اس ٹرم لوکیلٹی کی بات کرتے ہیں یا لوکیلٹی آف ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کرتی ہے دیٹ ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ دیر از یوزلی سم predictability in the sequence of memory addresses accessed by a program during its execution. Programs are said to exhibit temporal locality if they access the same memory location several times within a small window of time. اب یہ کچھ بیسکس ڈیفینیشنز تھیں. لوکیلٹی کو انشاءاللہ فردر ہم آگے چلتے ہوئے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ان کا ان ڈیپتھ جو نالج ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ گین کرتے چل جائیں گے. اگلے جو پرنسپلز ہیں اس میں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے لوڈ بیلنسنگ کا, پھر آپ کے پاس کوآرڈینیشن اینڈ سنکرونائزیشن ہے اور پرفارمنس ماڈلنگ ہے. لوڈ بیلنسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوڈ بیلنسنگ کیا ہے دیٹ ڈٹرمائنز دا ورک لوڈ ڈیوائڈ اپ evenly before starting the case of static load balancing, but in dynamic load balance workload changes dynamically, need to rebalance dynamically. اب دو چیزیں آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, ایک تو آپ کے پاس ہے کہ اسٹیٹک لوڈ بیلنسنگ ہے, ایک آپ کے پاس ہے ڈائنامک ہے.
جیسے ان کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیٹک مینس کہ وہ آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ ہوا کرتی ہے اور وہ سارے کا سارا اسٹارٹ میں ہوا کرتا ہے. لیکن کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوا کرتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹک والی ٹیکنیک جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی, کیونکہ وہاں پہ رن ٹائم کے اوپر ڈیٹا اویلیبل ہو رہا ہوتا ہے یا رن ٹائم کے اوپر کوئی نہ کوئی چینجز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. ان دیٹ کیس پروگرامنگ کے اندر ہم جب یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈائنامیکلی اس کو اٹ مینس کہ رن ٹائم کے اوپر جیسے ان پٹ آ رہی ہے تو اسی ٹائم کے اوپر اس کو دوبارہ سے بیلنس کرنے کے لیے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اٹ مینس کہ ہم اس کو سمپلی کیا کر سکتے ہیں کہ لوڈ بیلنسنگ لیٹس یو ایونلی ڈسٹریبیوٹ نیٹورک ٹریفک ٹو پریونٹ فیلئر کاز بائی اوور لوڈنگ اے پرٹیکولر ریسورس. This strategy improves the performance and availability of applications, websites, and other computing resources. اب یہ کیونکہ جب آپ لوڈ بیلنسنگ کر کے لیتے ہیں تو دیٹ کیس نہ تو کوئی ایک یونٹ جو ہے وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایک پروسیس جو ہے وہ فری میں ہوا کرتا ہے. اٹ مینس کہ ہر ایک کے اوپر ایونلی بیلنس جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور یہی پیرللزم کی یا پیرل کمپیوٹنگ کی ایک خوبی ہے کہ تمام کے تمام پروسیسنگ یونٹس جو ہیں وہ ان پیرلل سائملٹینیسلی ان ایگزیکیوشن ہوں, کوئی نہ کوئی پروگرامز جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہو, چاہے وہ سنگل پروگرام ہو چاہے ملٹیپل پروگرامز ہوں, لیکن ایچ اینڈ ایوری یونٹ شوڈ بی ان دا ایگزیکیوشن. وہی ایکچوئل آپ کے پاس پیرللزم ہوگی. اگر کسی ٹائم کے اوپر ٹھیک ہے آپ کا پروگرام شاید آپ نے اسٹرکچر دے دیا ہے کہ وہ پیرلل اسٹرکچر میں ہے, لیکن کہیں پہ آپ کا سپوز ایک ہی پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے, ریمیننگ نہیں ہے, تو وہ بنیادی طور پہ ہم پیرللزم کا جو افیکٹ ہے وہ نہیں گین کر رہے, کیونکہ پروسیسنگ یونٹس وہ ایک ہی انوالو ہو رہا ہے, وہ تو سیریل والی ہی اسٹرکچر ہمارے پاس بن جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کوآرڈینیشن اینڈ سنکرونائزیشن کا, تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ سیورل کائنڈ آف سنکرونائزیشن از نیڈیڈ بائی پروسیسز کوآپریٹنگ ٹو پرفارم کمپیوٹیشن. جہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا سنکرونائزیشن, اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں تو کیا ہوگا کہ سنکرونائزیشن از دا یوز آف لینگویج اور لائبریری میکانزمز ٹو کنسٹرین دا آرڈرنگ of instructions. Ordering means interleaving, performed by separate threads to avoid some incorrect or undesired results. اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جب بھی ہم اس کو سنکرونائز کر کے لے کے آتے ہیں تو ان صورت میں ہمارے پاس یہ آئے گا کہ کہیں پہ وہ انٹرلیونگ نہیں آئے گی, تو اس صورت میں ہم کچھ انڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں ان کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو چھٹا پرنسپل ہے جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یہاں پہ وہ ہے پرفارمنس ماڈلنگ کا. More efficient programming models and tools formulated for massively parallel supercomputers. اب جب جیسے ہم کواد کور کی بات کریں یا ہمارے پاس جو پریویس ملٹی کور جو آپ کے پروسیسنگ ایلیمنٹس آئے ہیں, مائکرو پروسیسرز آئے ہیں یا ملٹی پروسیسرز پروسیسنگ مشینز ہیں, ان تمام کے اندر اگر آپ دیکھیں جیسے تو ان کے لیے آپ کو ان کی تمام کورس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, ان کی تمام کورس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کی جو پروگرامنگ ماڈلز ہیں بیسیکلی ان کے اندر جو ہے وہ یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر سکیں کہ وہ تمام کی تمام کورس کو یوٹیلائز کر سکے. اب پرفارمنس ایویلویشن اسی ماڈلنگ کے اندر ہے, وہاں پہ آپ کے پاس کیا آئے گا کہ یہ ایک ایکٹیو ایریا آف انٹرسٹ ہے اسپیشلی within the parallel and distributed system community, where the principal aim is to demonstrate substantially increased performance over traditional sequential system. کیونکہ یہاں پہ پیرللزم ہم لے لیتے ہیں تو اس صورت میں سیکوینشل سسٹم سے آبویسلی اس کا تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, بہتر رزلٹ آ جاتا ہے, جو ہم پریویس ایگزامپلس کے اندر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. The technique and tools that are being developed for the performance evaluation of parallel and distributed computing systems are manifold
ایچ ہیونگ دیئر اون موٹیویشن اینڈ میتھڈالوجی. اب بہت سارے ٹولز ہیں, بہت ساری آپ کے پاس یہ میکنزمز ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی خوبی ہوا کرتی ہے, ہر ایک کی اپنی خامی ہوا کرتی ہے. اور ہم دیکھیں گے جب ہم پروگرامنگ والی سائڈ کے اوپر آ جائیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں.